السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے جی سورہ یاسین چل رہی ہے، اور پارہ نمبر 23 کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بقیہ حصہ کی سورہ یاسین کے پڑھتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سینوں کو کھول دے کہ ہم قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں، اس کو پڑھ سکیں، اس کا حق ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں قرآن کے وہ راز ہم پر کھولے جس کو سمجھنے سے اس سے قبل ہماری ذہن، ہمارے دل قاصر تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سیکھنا بہت آسان کر دے، اس پر عمل کرنا میرا رب بہت آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ پچھلی جب ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک صالح آدمی نے جو اپنی قوم کو سمجھایا، تو تیسری بات جو مرد صالح نے سمجھائی، اس قوم کو مخاطب نہیں کیا تاکہ وہ چڑ نہ جائے، بلکہ اسے اپنی ذات سے منسوب کرتے ہوئے کہا کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ عبادت کے مستحق وہی ہستی ہو سکتی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی لیے میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور اللہ کے سوا جن ہستیوں کی تم اپنے حاجت روا جن کو بنا رکھا ہے، جن سے حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، ان کا میرے پیدا کرنے اور رزق دینے میں کچھ حصہ نہیں ہے. اور تو آخر میں انہیں کچھ کیوں پکاروں، تو میں ان کو آخر میں کیوں پکاروں اور کیوں ان کی میں عبادت کروں. چوتھی بات ان کے انجام سے متعلق انہیں سمجھائی کہ آخر تم سب نے مرنا ہے، اور تم سب کی روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تمہیں اس ہستی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس کی بندگی کی دعوت پر آج تمہیں اعتراض ہے. پانچویں بات اس نے ان کو یہ سمجھائی کہ ایسے مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی کا ہرگز قائل نہیں کہ اگر میرا پروردگار مجھے تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس تکلیف کو دور کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ ہی مجھے اس تکلیف سے کوئی دور کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے یہ باتیں سمجھانے کے بعد اس نے اپنے ایمان کا سب کے سامنے اظہار کر دیا، اور اس نے کیا کہا کہ یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، چنانچہ اور یقیناً اس نے کیا کہا کہ یقیناً میں تب ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا اگر میں نے تم لوگوں کی بات سن لی اور تم لوگوں کی بات مان لی. تو اس نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، چنانچہ میری بات سنو. یعنی کہ کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں، وہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے. کہا کیا جنت میں داخل ہو جاؤ. اس نے کہا اے کاش میری قوم جان جاتی، میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا. جب اس نے یہ گواہی دے دی تو اس نے کہا کہ کاش کے لوگ میرے جان لیتے کہ یہ کتنی ہی بابرکت جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور جہاں پر میرے رب نے مجھے داخل کر دیا. اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، وہ محض ایک ہی چیخ تھی. یعنی ایک زلزلے کا ایک چنگھاڑ آئی، یا پھر وہ ایک زلزلہ آیا، یا پھر ایک آسمانی بجلی ان پر گرائی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس اصحاب القریہ والوں پر چیخ کا عذاب نازل کیا. یہ مرد صالح تو شہید ہو گیا، رہے پیغمبر تو ان کے متعلق کوئی بات ہمیں نہیں ملتی، کہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا کیا انجام ہوا. اور قرآن سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جس بستی پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کرتا ہے تو اپنے رسولوں اور ایمانداروں کو اس عذاب سے بچانے کے لیے پہلے ہی انتظام کر دیتا ہے. اور یہ تو اس آیت سے واضح ہے کہ ان رسولوں کی تکذیب اور اس مرد مومن کی شہادت کے بعد اس قوم پر عذاب آیا تھا، اور یہ عذاب کچھ ایسا نہیں تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجیں آسمان سے نازل کی ہوں، اور نہ ہی اتنے معمولی سے کام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی فوجوں کو بھیجنا اللہ کو ضرورت ہے اتنی سے کام کے لیے فوجوں کو زمین پر بھیجنے کی. اس قوم سے بس اتنا ہی ان کا معاملہ ہوا کہ زور کا ایک دھماکہ ہوا جس کی پہلی ضرب بھی وہ نہ سہ سکیں، اور جہاں جہاں وہ تھے اسی جگہ پر ڈھیر ہو کر مکمل طور پر ختم ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہمیں لشکر اتارنے کی حاجت تھی، وہ تو بس ایک دھماکہ ہوا جس سے وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں، اور جو ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گی، وہ قومیں واپس پلٹ کر نہیں آئیں گی جن کو ہم نے ہلاک کیا. اور یہ سب لوگ ایک دن ہمارے حضور سامنے ہمارے ضرور پیش کیے جائیں گے.
इन लोगों के इन लोगों के मुर्दा जमीन भी एक निशानी है। हमने इसे जिंदा किया और इससे अनाज निकाला जिसका कुछ हिस्सा वो खाते हैं। और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इनके अंदर से चश्मे बहा दिए ताकि वो इसके फल खाएं। हालांकि ये सब कुछ उनके हाथों ने नहीं नहीं बनाया, क्या फिर क्या वो शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने ज़मीन की नबातात से मुख्तलिफ अक़साम के जोड़े पैदा किए हैं और ख़ुद उनकी अपनी जिन्स के भी और इन चीज़ों के भी जिन्हें ये जानते भी नहीं हैं। जिन्हें ये लोग नहीं जानते उनके भी जोड़े अल्लाह ताला ने पैदा किए और उनके लिए एक रात की भी निशानी है। हम उससे दिन को खींच लेते हैं, हम उसको निकाल लेते हैं। दिन को खींच कर निकालना, देखिए खींच कर जब किसी चीज को निकाला जाता है तो उसमें जाहिर है कोई ना कोई निशानी बाकी बचती है। यानी या तो फिर उसका वो वैसा असल असल हालत पर मौजूद नहीं रहता, या फिर इसमें कोई तब्दीली आ जाती है। लेकिन सुभान अल्लाह, हर रोज ही अल्लाह ताला रात को दिन में से अल्लाह ताला खींच कर निकाल लेते हैं और उसके बावजूद भी उसमें कोई जर्रा भर भी तब्दीली नहीं आती। ना कोई कोई इसमें तब्दीली हम देखते हैं, ना ही उसके अंदर कोई निशान देखते हैं कि दिन का कोई निशान बाकी रह गया हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं और उनके लिए एक निशानी रात है। हम उससे दिन को खींच लेते हैं तो अचानक वो अंधेरे में रह जाने वाले होते हैं और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये सब पर गालिब सब कुछ जानने वाले का अंदाजा है। और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि वो लौट कर खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है, यानी कि बिल्कुल पतला सा हो जाता है। ना ही सूरज के लायक है कि वो चांद को जा पकड़े और ना ही रात दिन से पहले आने वाली है। और सब के सब एक एक मिदार में तैर रहे हैं। और उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिक्र हो रहा है। और हमने उनके लिए इस जैसी और चीजें पैदा की हैं जिन पर वो सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर दें, फिर ना ही उनका कोई फरियाद रसा हो और ना ही उनको कोई बचाने वाला हो। मगर ये हमारी तरफ से रहमत है और एक खास वक्त तक फायदा देना है। और जब उनसे कहा जाता है कि उससे बचो जो तुम्हारे और हमारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आती मगर वो इससे मुंह ही मोड़ने वाले होते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, जिन्होंने कुफ्र किया उन लोगों से कहते हैं जो ईमान लाए कि क्या हम उसको खिलाएं जिसको अल्लाह ताला चाहता तो खुद खिला देता। यानी जब उनको अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि हम क्यों उन लोगों को खिलाएं। नहीं हो तुम मगर खुली गुमराही में। वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हमें अगर दे सकता है तो क्या उसको नहीं दे सकता। और वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा, अगर तुम सच्चे हो तो क्यामत कब आएगी। वो इंतजार नहीं करते मगर एक ही चीज का, यानी एक ऐसे झगड़े का, एक ऐसी तकलीफ का, एक ऐसी चिंगाड़ का जिसके आने के बाद कोई भी वापस ना बचेगा। और वो हर वक्त झगड़ते ही रह जाएंगे। फिर वो ना वसीयत की ताकत रखेंगे और ना ही अपने घर वालों की तरफ लौटेंगे। उनको वसीयत भी करने के वक्त नहीं मिलेगा। और जब सूर को फूंक दिया जाएगा तो सारे के सारे कपड़ों से इकट्ठे ही निकलना शुरू हो जाएंगे और अपने रब की तरफ तेजी से दौड़ पड़ेंगे। वो कहेंगे हाय बदबख्ती हमारी, किसने हमें कब्रों से उठाया, हम तो सो रहे थे, हमें किसने नींद से जगा दिया। हालांकि वो भी आलम बरज़ख की तकलीफ में मुब्तला होंगे, बरज़ख की जिंदगी में भी एक अजाब में मुब्तला होंगे, लेकिन वो अजाब हल्का होगा। आगे फरमाया जाता है कि ये वही है जिसका रहमान ने वादा किया था, ये वही आज का दिन है जिससे तुम्हें वादा किया गया था और रसूलों ने सच कहा था। नहीं होगी मगर एक ही चीख, एक ही जोरदार चीख, तो अचानक वो सब के सब हमारे सामने हाजिर किए हुए होंगे। और आज के दिन किसी पर कुछ भी जुल्म ना होगा और तुम्हें नहीं बतला दिया जाएगा सिवाय उसके जो तुम अमल किया करते थे। यकीनन यकीनन आज अहले जन्नत अपने शुगल में अपने खुश होंगे, अपनी जिंदगी को खुशगवार बना रहे होंगे। और वो और उनकी बीवियां तख्तों पर तकिया लगाए हुए घने सायों में होंगी। सुभान अल्लाह, उसमें उनके लिए लजीज फल होंगे और उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो तलब करेंगे। रब रहीम की तरफ से सलाम कहा जाएगा और ए मुजरिमों, आज तुम अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुम्हें ताकीद नहीं की थी कि शैतान की इबादत ना करो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि तुम मेरी इबादत करो यही सीधा रास्ता है। और बिलाशुबा यकीनन वो तुम में से एक कसीर मखलूक को गुमराह कर चुका है। तो क्या तुम समझते नहीं थे ये जहन्नुम है जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था। आज इसमें दाखिल हो जाओ, इसके बदले जो तुम कुफ्र किया करते थे। आज हमने उनके मुंहों पर मोहर लगा दी है कि उनके मुंह कुछ नहीं बोल पाएंगे। आज उनके
منہ خاموش ہے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کی گواہی دیں گے۔ جو بھی کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا وہ سب کچھ کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو وہ کہاں سے دیکھیں گے؟ جب آنکھوں کا نشان ہی باقی نہ ہوگا تو وہ پھر کون سا راستہ پائیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے اور نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں گے، ان کی صورت کو ہی مسخ کر دیں۔ اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اسے ساخت میں الٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں کہ ہم ان کو بالکل بچپن کی طرح بنا دیتے ہیں؟ ہم ان کو بالکل ایسے کم علم کر دیتے ہیں، ساری زندگی کا علم ہونے کے باوجود بھی، اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا۔ یہ لوگ جو نبی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، تو میرے رب نے کہا ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ وہ اس کے لائق ہے، یہ نہیں مگر ایک نصیحت اور ایک واضح قرآن ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ بدقسمتی سے شاید ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے ہم خبردار نہیں ہو رہے، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم صحیح راہ نہیں پا رہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اس میں سے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، ہم نے خود ان کو بنایا ہے، پھر وہ ان کے مالک ہے، ہم نے ان کو ان کا مالک بنا دیا، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا تابع بنا دیا، وہ ان کے تابع فرما بردار ہیں۔ سو ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں، اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان جانوروں میں سے ان کے کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں۔ اور ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کرے نبی، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتے ہیں، ہم ان کے دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، تو اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے؟ تو کیا اس کو اپنی حیثیت کا، حقیقت کا علم نہیں کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا؟ اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا؟ انسان بھول گیا کہ میں نے اس کو کیسے پیدا کیا، اور انسان یہ کہنے لگا کہ ان کو ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، حالانکہ وہ تو بالکل بوسیدہ ہو گئی ہے، راکھ بن گئی ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے۔ یہ درخت سرسبز ہوتا ہے، اور پھر جب تم اس کو جلاتے ہو تو وہ آگ پیدا کرتا ہے، پھر تم اچانک اس سے آگ جلاتے ہو۔ اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ سبحان اللہ، اللہ نے آگ کو جلانے سے بھی کہا کہ یہ میری حکم سے ہی آگ جلتی ہے، تم میں سے کسی میں کوئی طاقت نہیں کہ کوئی ایسا کر سکے۔ پھر میرے رب نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ خلاق العلیم، اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی قابل بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم سارے کے سارے پلٹائے جاؤ گے۔ سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ قرآن کے اندر اس کا 37 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 56 نمبر پہ ہے، 5 رکوع ہیں اس کی، اور 182 آیات ہے اس کی۔ آغاز کرتے ہیں سورہ صافات کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، خوب صف باندھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصافات صفا، یعنی کہ صف باندھنے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورت کی ابتدائی 3 آیات میں فرشتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے، اور اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس طرح صف باندھا کرو جس طرح فرشتے اپنے پروردگار کے ہاں صفیں باندھتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، فرشتے اپنے پروردگار کے ہاں کیسے صفیں باندھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب سے پہلے اگلی صفیں پوری کرتے ہیں، اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں،
پہلی آیت میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو اللہ کے احکام کے منتظر اور اس کے دربار میں ہر وقت صف وسطہ صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہو تو وہ فوراً اس کو پکڑ لے اور فوراً اس کو پورا کر دیں۔ دوسری آیت میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو تدبیر امور کائنات پر معمور ہیں، یعنی کہ جو کائنات کے حالات کو کنٹرول کیے ہوئے کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اللہ کا حکم بجا لائے۔ ڈانٹنے ڈپٹنے سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوسری قسم کے فرشتوں میں وہ گروہ بھی شامل ہیں جو مجرموں اور نافرمانوں پر لعنت اور پھٹکار کرتے ہیں، اور اور انسانوں پر جو عذاب آتے ہیں انہی کے واسطے سے آتے ہیں۔ اور تیسرے گروہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو خود بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور انسان کی روحانی غذا یا ہدایت کا واسطہ بھی بنتے ہیں، پیغمبروں پر اللہ کا حکم لاتے ہیں اور نیک لوگوں کے دلوں میں الہام پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں ان الہکم لواحد، بلا شبہ تمہارا معبود یقینا ایک ہی ہے، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کا رب اور سارے مشرقوں کا رب ہے۔ مشارق اور مغارب کتنے ہیں در حقیقت؟ مشارق سے مراد بے شمار مشرق ہے۔ سورج ہمیں عین مشرقی سمت میں ہی طلوع ہوتا نظر آتا ہے، بلکہ گرمیوں میں اس کا مشرق شمال کی طرف سرکتا ہوا نظر آتا ہے، اور سردیوں میں جنوب کی طرف، اور سورج کے مشرق کا زاویہ ہر روز الگ ہوتا ہے۔ یعنی ہر روز اس کا جو وہ اگر آپ اس کو جس طرح سے ہم وہ کرتے ہیں نا، پروٹیکٹر کے اوپر ہم اس کو میئر کرتے ہیں، اگر وہ کریں تو ہر روز اس کا جو زاویہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے سورج کے سال بھر میں 365 مشرق ہوئے، یعنی کہ ایگزیکٹلی وہی۔ دیکھیں اس سے مراد مشرق تو وہی ہے، لیکن ہر روز سورج کے دیکھیں روزانہ ٹائم 1 منٹ آگے 1 منٹ پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو مشرق تو وہی ہے، لیکن اس کا جو اینگل بنتا ہے نا مشرق کی طرف سورج کا، وہ اینگل ہر روز تبدیل ہوتا ہے۔ کبھی وہ 90 ڈگری پر ہوگا، کبھی وہ 95 پہ، کبھی وہ 80 پر، اس طرح سے اس کا چونکہ مشرق کی طرف اس کا اینگل تبدیل ہوتا ہے، اس لیے اس لحاظ سے سورج کے سال بھر میں 365 مشرق بنتے ہیں۔ پھر اس کائنات میں صرف سورج گردش نہیں کر رہا، اور بھی ہزاروں سیارے ایسے ہیں جو گردش کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے مشرق یا طلوع ہونے کے مقامات ہیں۔ ان کے مشرقوں میں بھی سورج کے مشرقوں کی طرف تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لحاظ سے مشرقوں کی تعداد ہمارے حساب سے بہت بالا تر ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کتنے مشرق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رب المشارق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام سیاروں کی نقل و حرکت کا وہی مالک ہے اور ان پر اسی کا کنٹرول ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مشارق کا مالک ہے، مغارب کا بھی مالک ہے۔ مغارب کا یہاں تو ذکر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں اور اس میں مغارب کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کے رب اور سارے مشرقوں کا رب ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے تاروں کی زینت سے اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے ہے کہ وہ اوپر کی مجلس کی باتوں کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ہر جانب سے شہاب پھینکے جاتے ہیں۔ یہ شہاب ان کو جلانے کے لیے ان پر پھینکے جاتے ہیں، دور بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی شیطان اچانک اچک لے تو وہ ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کو پیچھا کرتا ہے، اگر وہ لے کر بھاگ جائے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب کو ان کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ چنانچہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ پیدائش میں زیادہ مشکل ہیں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے؟ یقیناً ہم نے انہیں لیس دار گارے سے پیدا کیا۔ انسان کی بات کی جا رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی مختلف حالتیں جن سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا ہے، مٹی کی جن 7 مختلف حالتوں سے گزار کر انسان کو پیدا کیا گیا، وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تو راب یعنی خشک مٹی، پھر اس کے بعد زمین کا ذکر آیا، ارض یعنی عام مٹی، یا اس سے مراد زمین ہے، تین جس کا مطلب ہے کہ گیلی مٹی یا گارا، پھر تین لازب جس کا معنی ہے لیس دار یا چپکدار چپکنے والی مٹی، اور پھر اس کے بعد ہما ام مسنون جس کا معنی ہے بدبودار کیچڑ، سلسال پامانی ٹھیکرا کے جو ٹھیکری نہیں ہوتی یعنی حرارت سے پکائی ہوئی مٹی، سلسال کل فخار یعنی کہ ٹن سے بجنے والی ٹھیکری جو بجتی ہے،
اب یہ مٹی یا زمین کی مختلف شکلیں ہیں۔ کسی وقت مٹی سے پانی کی آمیزش کی گئی تو بعد میں حرارت کے ذریعے پانی کو خشک کر دیا گیا۔ قرآن کے مختلف مقامات پر اس قسم کی مختلف طرح کی مٹیوں کا ذکر کیا گیا، جن تمام مٹیوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی۔ اب یہ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ پہلے مٹی کی حالت کچھ اور تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور حالت میں لائے، پھر اس کو کسی اور حالت میں لائے، اور پھر اس انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کو تو اللہ کی ایسی قدرتوں پر تعجب آپ کو تو اللہ کی ایسی قدرتوں پر تعجب ہے، اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے، آپ کو تعجب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ان تخلیقات پر۔ جب غور و فکر انسان کرتا ہے تو یقیناً اس کو تعجب ہوتا ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایسا کر نہیں سکتا، اور جب سمجھایا جائے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو پھر اس کا مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اور صرف جادو ہے۔ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے؟ اے نبی، آپ ان سے کہیے کہ ہاں، ایسا ضرور ہوگا، اور تم بالکل بے بس ہوگے اس وقت، اور تمہارے ہاتھ میں اختیار میں کچھ نہ ہوگا۔ وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ فوراً سب کچھ دیکھنے لگیں گے، ڈر جائیں گے، خوف کھائیں گے، اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا اور سزا کا دن آ گیا۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، آج یہ فیصلے کا دن تمہارے اوپر ثابت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمع کرو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے جوڑوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، پھر ان کی دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نہیں آئے گا ان کی مدد کرنے کے لیے، اور پھر ان کے دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو، ان کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ، اور انہیں ٹھہراؤ، یقیناً وہ سوال کیے جائیں گے۔ ٹھہر جاؤ بھی، فوراً دوزخ میں نہیں داخل کیے جاؤ گے، پہلے تم سے سوال کیا جائے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، دنیا میں تو تم بہت ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے تھے، بلکہ آج وہ فرما بردار ہیں، بڑی سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، اور ان کے بعض بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ یقیناً تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، وہ کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ والے لوگوں کو وہ کہا جو ایمان والے لوگ تھے، اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، ہم نے تو تمہیں بہت سمجھایا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھنے والے لوگ تھے، چنانچہ ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، یقیناً ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، بس ہم ہی نے تمہیں بہکایا، بلا شبہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے، پھر یقیناً وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے پیچھے واقعی ایک معبود چھوڑ دیں؟ یعنی ایک تو ایک دیوانہ شاعر ہے، اس کے پیچھے ہم اپنا معبود چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لے کر آیا تھا، اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی، یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کے خالص کیے ہوئے بندے، انہی کے لیے معلوم رزق ہے، لذیذ پھل ہیں، اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے، نعمت بھری جنتوں میں، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کے ساغر پھرائے جائیں گے، سفید پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور نہ اس میں درد سر ہوگا، اور نہ ہی وہ پی کر مدہوش کیے جائیں گے۔ اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا وہ چھپا کر رکھے گئے انڈے ہیں، یعنی اتنے نفیس اور خوبصورت۔ پھر ان میں سے بعض بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا یقیناً میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہتا تھا کہ یقیناً تم واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم یقیناً واقعی جزا دیے جانے والے ہیں؟ پھر ہمیں کیا جزا دی جائے گی ان تمام مشکلوں کی جو دنیا میں ہم نے فیس کی؟ وہ کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ بس وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا۔ کس کو؟ اس شخص کو جو دنیا میں بہت معتبر بنا ہوا تھا، جھانک کر دیکھے گا اس کو جہنم کے درمیان میں، وہ دیکھے گا، کہے گا کہ اللہ کی قسم، قریب تھا کہ تم واقعی مجھے تباہ کر دیتے، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں ضرور ان حاضر شدہ لوگوں میں ہوتا، تو کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں مگر پہلی بار کی ہماری موت، اور ہم کبھی عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں؟ یقیناً یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے تو لازم ہے کہ عمل کرنے والے تمام کے تمام لوگ عمل کریں،
کیا ہی خوبصورت مہمانی ہے، اور کیا یہ مہمانی اچھی ہے جو آج تمہیں دی گئی ہے، یا پھر تھور کا درخت؟ یقیناً ہم نے اسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ یقیناً وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ وہ شیاطین کے سر ہے۔ پس بلا شبہ وہ اس میں سے یقیناً کھانے والے ہیں، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ کس سے؟ اس تھور کے درخت سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یقیناً اس پر ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہے۔ جب وہ تھور کا درخت ان کی حلق میں اٹک جائے گا تو ان کو حلق سے نیچے اتارنے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، تاکہ وہ اس کو اپنے حلق سے نیچے اتار سکیں۔ لیکن پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کو اپنے حلق سے بھی نیچے نہیں اتار سکیں گے۔ اہل جنت کی خوراک لذیذ پھل ہوں گے، اور اہل دوزخ کے لیے تھور کا درخت ہوگا جس کے پتے چوڑے اور خاردار ہوں گے، اور اس کا ذائقہ بے حد کڑوا ہوگا۔ اور اس میں سے جو سفید قسم کا سیال مادہ یعنی دودھ سے نکلتا ہے، وہ اگر انسان کے جسم پر لگ جائے تو انسان کا پورا جسم سوج جاتا ہے۔ اب سوچئے ایک قطرہ بھی اگر لگ جائے تو پورا جسم درد سوج جاتا ہے، اور پھر اس سے درد کتنا ہوتا ہے سوجن سے، سرخ ہو جانا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو کافروں نے خوب مذاق اڑایا کہ بھلا آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے، یا وہاں پر کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ اور یہ اعتراض محض ان کی کم عقلی اور کم علمی کی بنا پر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صورتیں بعض دفعہ بڑی ہی نرالی اور حیران کن ہوتی ہیں۔ جس طرح جس فصل کے اوپر سے پانی گزر جائے، خواہ وہ پانی سیلاب کا ہو اور زیادہ بارش کا، وہ فصل برباد ہو جاتی ہے، حالانکہ پانی تو ضرورت کا ہوتا ہے۔ پودوں اور درختوں کا بھی یہی حال ہے، مگر سمندر کی تہ میں درخت اگتے ہیں، پھر وہ مکمل پھلتے پھولتے بھی ہیں، اور ان کی نشوونما بھی پانی میں ہوتی ہے، جیسے مرجان۔ اور یہاں تو آگ میں صرف تھور کا درخت یعنی نباتات اگنے کا ذکر ہے، جبکہ آگ میں جاندار بھی ہو سکتے ہیں، جیسے سمندر کہتے ہیں یہ گرگٹ کی طرح کا ایک جانور ہے جو آگ ہی میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا کہ پھر اسی سے وہ پیٹ بھریں گے، پھر جب ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو پھر ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ پھر بے شک ان کی واپسی یقیناً دوزخ کی طرف ہوگی، یقیناً ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پھر انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں میں سے اکثر گمراہ ہو چکے۔ اور بلا شبہ ان میں ہم نے یقیناً ڈرانے والے بھیجے، سو آپ دیکھیے کہ ان کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے، اور نوح نے ہمیں پکارا، یقیناً کیا ہی اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے پچھلوں میں سے اس کے ذکر خیر کو چھوڑ دیا۔ سلام ہے نوح پر تمام جہانوں میں، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور یقیناً اسی کے گروہ میں سے تھا، اسی کے گروہ میں سے بلا شبہ ابراہیم تھا۔ جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو، کیا تم اللہ تعالیٰ کی بجائے من گھڑت معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو تمہارا جہانوں کے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ پس ابراہیم نے تاروں پر ایک نظر ڈالی تو اس نے کہا یقیناً میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ اس سے منہ موڑ کے چلے گئے، وہ ان کے بتوں کی طرف چپکے سے گیا تو اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہے، تم بولتے نہیں ہو؟ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑا، پھر وہ دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے، اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم ہاتھ سے تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو، انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے آگ کے الاؤ میں پھینک دو، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر انہوں نے اس سے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں سب سے نیچا کر دیا، اور اس نے کہا یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما، رب حب لی من الصالحین، اولاد کی دعا کی لیکن صالح اولاد کو مانگا۔ کیا مانگا؟ کہ اے اللہ تو ہمیں صالح اولاد عطا فرما۔ پھر مزید کیا فرمایا؟
کہ ہم نے اسے ایک بردبار لڑکی کی بشارت دی، یعنی ایک ایسے بیٹے کی جو بردبار، تحمل کرنے والا۔ یہ بردباری ہر انسان میں نہیں ہوتی، یہ بردباری بڑی مشکل سے کسی کے اندر آتی ہے، اور یہ بڑا ہی مشکل ترین فعل ہے۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں۔ یعنی بردباری کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے پہلی ملاقات تھی، یعنی جب ان کو وہاں پر چھوڑ کے آئے تو یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملے، انہوں نے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔ بردباری کا عالم دیکھیے کہ انہوں نے فوراً کیا کہا، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اطاعت کی اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا اور ہم نے اسے ندا دی، اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ بلا شبہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے فدیے میں دی اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ سلام ہے ابراہیم پر، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یعنی ان کی جگہ پر ایک بھیڑ جو ہے وہ ان کو دی گئی اور اس کو ذبح کیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی۔ اب یہ آزمائش پوری ہوئی تو پھر دوسری خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی دی۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے، بہت سے لوگ اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، کیونکہ یا پھر اسماعیل علیہ السلام تھے۔ پہلا ذکر تو ہمیشہ قرآن میں ہم نے یہی پڑھا کہ اسحاق کی خوشخبری دی گئی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ پہلے ذکر ہو چکا تھا، وہ آزمائش کی، اب وہ اس آزمائش سے پورا اتر چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش پہ پورا اترنے کے بعد خوشخبری عطا کی۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگر کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس آزمائش پہ جب ہم صبر کے ساتھ پورا اترتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں اس سے بہترین خوشخبری زندگی میں عطا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش کا دن ایک دن کا یا ایک شام کا یا ایک مہینے کا ہونا چاہیے۔ آپ انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیے کہ کتنے کتنے سالوں تک وہ آزمائش میں مبتلا رہے، اور پھر جب ان آزمائشوں پر انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس صبر کی بدولت ان تمام انبیاء کرام کو بہترین بہترین عطا کیا۔ آواز ٹھیک نہیں ہے؟ اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ اور ہم نے ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں سے بھی نیکیاں کرنے والے بھی اور خود پر صریح ظلم کرنے والے بھی۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ کیسے؟ اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا کی، تورات دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دی۔ حضرت کس کو؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو۔ اور ہم نے پچھلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا ہے، یعنی جو لوگ ہیں آج بھی ہم سارے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن میں بار بار تذکرہ پڑھتے ہیں۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ تو ہم لوگ جو درود شریف پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھ سکتے ہیں، صرف انہی کے لیے خاص ہے، بلکہ ہم یہ بات کی لفظ جو ہے تمام انبیاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود تمام انبیاء کو سلام کہا، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، سلامتی ہو ان پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس بلا شبہ پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ باال کو پکارتے ہو اور سب سے اچھے خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی کسی طرح سے وہ بت کو پکارتے ہو جس کا نام انہوں نے یہ رکھا، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔
اللہ ताला फरमाते हैं तो उन्होंने उसे झुठला दिया, सो यकीनन वो जरूर अजाब में हाजिर किए जाने वाले हैं, सिवाय अल्लाह ताला के उन बंदों के जो खालिस कर दिए गए। और हमने हमने पिछलों में उनका उसका जिक्र खैर छोड़ा है। सलाम है इलियास पर, सलाम अला इलियास इलियासीन, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला इलियासीन, इन्ना कज़ालिक नज्जिल मुहसिनीन। हम इसी तरह नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था, और बिलाशुबा लूत भी यकीनन रसूलों में से था। जब हमने उसे और उसकी सब घर वालों को निजात दी, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, फिर हमने दूसरे लोगों को तबाह कर दिया। और यकीनन तुम उन पर से सुबह को गुजरते हो और रात को भी, तो क्या तुम समझते नहीं? और यकीनन यूनुस पैगंबरों में से था, जब वो एक भरी हुई कश्ती की तरफ भाग भाग गया, फिर उन्होंने कुर्रा डाला तो वो मात खाने वालों में से था, और वो कुर्रा बार बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकला। वो उस वक्त मान नहीं रहे थे। वो कहते कि कैसे हो सकता है कि हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी में गिरा दे, लेकिन बार बार जब कुर्रा उन्हीं के नाम पर निकला, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन फिर अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता, अगर वो दुआ ना करता अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन वो उस दिन तक मछली के पेट में रहता जब वो लोग उठाए जाएंगे, यानी क्यामत के दिन तक वो मछली के पेट में रहते। फिर हमने उसे एक चट्टिया जमीन में फेंक दिया जहां पर कुछ भी ना था, बिल्कुल चट्टियल सीधी, इस हाल में कि वो बीमार था। और हमने एक बेलदार पौधा उस पर उगा दिया। अच्छा, कुछ रवायात में आता है, कुछ कहते हैं वो 3 दिन तक मछली के पेट में रहे, कुछ कहते हैं 40 दिन तक रहे। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने दिनों तक वो मछली के पेट में रहे, लेकिन बहरहाल मछली के पेट के अंदर जो एसिड है वो ऐसा है कि वो 1 सेकंड के अंदर गला सड़ा देता है। लेकिन सोचिए कि वो बदबू, वो हाल, कि वो जो मछली के पेट के अंदर रहे वो उनका हाल क्या हुआ होगा, वो तकलीफ किस शिद्दत की हुई होगी, और वो अंधेरा कैसा हुआ होगा। उसके अंदर अल्लाह ताला ने कैसी सख्त आजमाइश पे हजरत यूनुस अलैहि सलाम को डाला। हमें तो अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी आजमाइश नहीं दी। और याद रखिए कि अंबिया भी इंसान थे हम जैसे ही, हमसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाले। क्यों? क्योंकि वो नबी थे, वो हमसे ज्यादा तकवा रखते थे। उन्होंने अपनी जिंदगियों पर, अपनी जानों पर बहुत मुशक्कतें उठाई। हमने तो अपनी जान पर कोई मुशक्कत उठाई ही नहीं। यकीनन हम बड़े बहुत मुश्किल लगता है हमें अपनी औलाद की तरबियत करना, उनके लिए काम करना, थक जाते हैं, हार जाते हैं, हिम्मत तोड़ देते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला की रजा हासिल करनी मकसूद हो, तो अल्लाह ताला फिर से हिम्मत अता कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाती है, और हमने एक बेलदार पौधा उस पर उगा दिया, और हमने उसे 1 लाख लोगों की तरफ भेजा, या उससे जायद होंगे। सो वो ईमान लाए तो हमने उन्हें एक खास मुद्दत तक फायदा दिया। सो आप उनसे पूछिए कि क्या तुम्हारे रब के लिए बेटियां हैं और उनके लिए बेटे हैं? क्या हमने फरिश्तों को औरतें पैदा किया है और वो मौजूद थे क्या हम जब उनको बना रहे थे? सुन लो बिलाशुबा, ये औरतें कैसे कह सकते हैं? फरिश्ते तो हर चीज से पाक साफ हैं, और अल्लाह ताला ने तो औरत के साथ एक नापाकी लगा दी सारी जिंदगी के लिए। क्या ऐसा नहीं है? सोचिए एक बात, अगर वो औरत कहते हैं फरिश्तों को, उनकी कम अकली सोचिए कि फरिश्ते तो हर वक्त अल्लाह ताला के सामने खड़े रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, अल्लाह ताला के आगे सजूद भी करते हैं, रुकू भी करते हैं, मुख्तलिफ तरह से वो अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। अल्लाह ने औरत को तो ऐसा नहीं बनाया। अगर वो अपनी समझ बूझ रखते होते तो वो औरत नहीं तो चलो मर्द ही बना लेते, लेकिन उन्होंने औरत बना लिया फरिश्तों को, औरतें समझ लिया फरिश्तों को। और जबकि यही वो लोग हैं, जब औरतें हैज की हालत में होती हैं तो औरतों को अपने से जुदा कर देते हैं ये कहकर कि ये नापाक है, और फरिश्तों को उन्होंने औरत बना दिया और उन्होंने कहा कि फरिश्ते औरतें हैं। यानी अल्लाह ताला की हस्ती के सामने जो अल्लाह के लश्कर हैं उनको उन्होंने औरतें बना दिया कि वो कमजोर, अल्लाह के लश्कर कमजोर हैं, क्योंकि कुव्वत मर्दों के पास होती है। फिर रब ने फरमाया, सुन लो, बिलाशुबा ये लोग यकीनन अपनी मनगढ़ंत बातें कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद को जना, और बिलाशुबा यकीनन वो झूठे हैं कि अल्लाह ताला ने बेटों पर बेटियां पसंद की हैं। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे फैसले करते हो? तो क्या तुम गौर नहीं करते? या तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील है तो अपनी किताब ले आओ, और अगर तुम सच्चे हो। और उन्होंने अल्लाह ताला और जिनों के दरमियान रिश्ता बना दिया है, और बिलाशुबा यकीनन जिनों को मालूम है कि यकीनन वो जरूर हाजिर किए जाने वाले हैं। अल्लाह ताला पाक है,
ان سے، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، مگر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کے کیے ہوئے مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے، بس یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو مگر وہ جو جہنم میں پہنچنے والا ہے، اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم صف وسطہ رہنے والے ہیں۔ فرشتوں کے ذکر کیا جا رہا ہے، وہ فرشتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک مقام دے دیا کہ کس نے کس مقام پر رہنا ہے اور کہاں پر اللہ کی کیا عبادت کرنی ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا، اور یقیناً بلا شبہ ہم صف وسطہ رہنے والے ہیں، صفے باندھ کر کھڑے ہیں، اور یقیناً ہم تسبیح کرنے والے ہیں، اور یقیناً وہ کہا کرتے تھے کہ واقعی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی اگر، تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص کیے ہوئے بندے ہوتے۔ ابھی بھی ان کو کوئی نصیحت چاہیے کہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے؟ کیا میرا اور آپ کا کوئی عمل اللہ کے لیے خالص ہے، مخلص ہے؟ تو انہوں نے اس کا انکار کیا، سو جلد ہی وہ جان لیں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا، یقیناً وہ وہی ہے جن کی وہ مدد دیے جائیں گے، اور بے شک ہمارا لشکر ہی یقیناً غالب آنے والا ہے۔ آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں دیکھتے رہیں، بس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا، کیا وہ جب عذاب ان کے صحن میں اترے گا تو ان کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا تھا، اور آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور دیکھتے رہیں، پس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب، پاک ہے آپ کا رب اور وہ عزت کا رب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو لوگ بیان کرتے ہیں، بہت بڑا عزت والا ہے اللہ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔